اور میں سن رہا سا راتی بھی دوستہ نے کلپ بھیجیا کہ انہاں کیا جی کوئی درمیانی راہ کڈاں گے تے کوئی درمیانی راہ والی گل آندی سی تے ساڈے قائد شعر پڑھدے ہوندے سن، فرماندے سن مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ بس اتنی ساڑی گل ہے، جدو حضور دی ناموس اور ختم نبوت دا مسئلہ بڑھے تو پھر اس کوئے یار صدہ فیض آباد جاندہ، وہ عمرہ کرن نہیں ناس جاندے۔ جدو اسلام نو لوڑ پہ جاوے تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم انہوں نے جنگ یرموک بڑی سخت جنگ ہو گئی مسلمانہ دی رومیہ دے نال، انہوں نے کیا کہ رومیہ دیا 11 صفان تے مسلمانہ دیا 13 صفان تے آپ نابینا سن، آپ نے فرمایا یار مینو بھی نال لے چلو، انہوں نے کہا بابا جی تے جنگ لڑا گے کہ تو انہوں سنبھالیں گے، آپ نے فرمایا یار تسی جنگ لڑنا جے کوئی مشکل وقت بن گیا تو تسی اگے پیچھے ہو جاؤ گے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نو جھنڈا پکڑا دینا، میری آنکھاں کوئی نہیں، میں تا نسن جو گا بھی کوئی نہیں، میں جھنڈا لے کے تو اڑا ہوتے میدان ویچ کھڑا روانگا تے اسی انہاں دے وارثاں، اسی انہاں دے وارثاں جنہاں دی آنکھاں نامی ہوون، او حضور دی ناموس واسطے اسلام واسطے جنگ یرموک وچ پہنچ جاندے، تے پھر آسمان نے وہ منظر دیکھیا کہ مسلماناں نو فتح ہوئی، اور جدو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دی لاش دیکھی گئی تے آپ دے سینے نال آپ دا جھنڈا سی اور آپ شہید ہو چکے سن، تے سانو مرنے ویلے بھی وہ سبق دے گئے کہ جے دنیا تو جانا بھی ہے تے حضور دی ناموس دے مسئلے نو سینے نال لا کے جانا، اے نہیں آکھنا کہ میں لکھ کے دے دیں گا تھانے ساڑھا کوئی تعلق نہیں، آکھے آکھاں کوئی نہیں ہے، سینے نال جھنڈا لا کے جا رہے ہیں دنیا تو۔ اس واسطے ساڑھے قائد نے کیسی کہ مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ بس مدینہ پاک تو نکل کے یرموک چلے گئے، جدو اسلام نو لوڑ پاوے تے بھاج کے ادھر نہیں جائیدہ بلکہ جتھے کربلا لگی ہوئے اتھے جائیدہ، پھر 72 نال لے کے جائیدہ۔